پہلے ریلی کی شکل میں، پھر جلسے میں حاضری کے اعتبار سے بہت ہی خاصا وقت آپ حضرات نے یہاں پر کھڑے ہو کر گزارا۔ ابھی مجھ سے پیشتر مخدوم العلماء حضرت مولانا علوی ظہور احمد صاحب علوی مدد ذلہم، حضرت مولانا عبد المجید صاحب ہزاروی مدد ذلہم، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرشید اور دوسرے حضرات علماء کرام کے میں نے بیانات سنے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ 5-7 منٹ میں آپ حضرات سے گوش گزار ہوں۔ حضرات علماء کرام نے 7 ستمبر کے حوالے سے اتنی تفصیلات آپ دوستوں کو بتا دی ہیں، ان کا تکرار کرنے کی بجائے میں آخری بات عرض کیے دیتا ہوں۔ آپ دوستوں کو یہ سن کر خوشی حاصل ہوگی کہ صرف آج آپ حضرات کے اسلام آباد میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورے ملک کے ہر اہم شہر میں ان ریلیوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس دفعہ مجلس تحفظ ختم نبوت نے ریکارڈ قائم کیا ہے کہ ایک ہفتے میں ہم نے ملک کے عزیز پاکستان کے چاروں صوبوں کے صوبائی دارالحکومت میں بہت بڑی عظیم المثال کانفرنسوں کا اہتمام کیا۔ میرے بھائیوں، کچھ دن پہلے غالباً 31 اگست کو وہاں کوئٹہ میں کانفرنس ہوئی، وہ کرکٹ گراؤنڈ میں تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر شخص کی زبان پر تھا کہ یہ کوئٹہ کی تاریخ کا بہت بڑا پرامن اور طویل کانفرنس اور جلسہ ہے۔ اسی طرح حیدرآباد کے اندر بھی 2 ستمبر کو کانفرنس ہوئی، اس کے بعد 4 کانفرنسیں کراچی کے چاروں اضلاع کے اندر منعقد ہوئیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا محمد طیب صاحب نے فرمایا، رات لاہور کے اندر کانفرنس تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز مغرب کی نماز کے بعد پشاور کے اندر کانفرنس ہوا چاہتی ہے، اور پھر 14 ستمبر کو رات مجھے خود سٹیج پر قائد جمعیت نے ارشاد فرمایا کہ میں انشاءاللہ 14 ستمبر کو راولپنڈی کے کانفرنس میں بھی وہ تشریف لائیں گے۔ میرے بھائیوں، مجھے جو آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ آپ حضرات سے گزارش کرنا ہے وہ یہ کہ 7 ستمبر کو جس وقت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس وقت ہمارے ملک کے عزیز کے پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، محترمہ بھی آئیں، محترم بھی آئے، بار بار آئے، ان کی باریاں بدلتی رہیں۔ دنیا مانتی ہے اور جانتی ہے، معراج خالد صاحب بھی پرائم منسٹر بنے عبوری طور پر، اور جناب چودھری شجاعت صاحب بھی، معین قریشی صاحب بھی آئے، جمالی صاحب بھی، اور جتوئی صاحب بھی، جناب ریٹائرڈ جسٹس سپریم کورٹ کے جسٹس امیر الملک بھی آئے۔ اور میرے بھائیوں، کل کی بات ہے، یہاں پر جناب زرداری صاحب کی اور جناب گیلانی صاحب کی حکومت تھی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہاں پر جناب میاں نواز شریف صاحب کی بھی پھر حکومت آئی، ان کے بعد خاقان عباسی صاحب کی۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے، اور ابھی بھی ایک صاحب فارغ ہو کر گئے ہیں، ایک صاحب ابھی تک آئے ہیں، اور پتہ نہیں کل کون آئے گا۔ میری بلا سے بوم بسے کہ ہما رہے، جو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میں ان سیاسی لوگوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنی وزارت کے دوران قادیانیوں کو اپنا بھائی کہا۔ ہم نے اس موقع پر بھی ان کو کہا تھا
کہ اگر قادیانی تمہارے بھائی ہیں تو مرزا قادیانی تمہارا کیا لگتا تھا؟ ہم ان لوگ وزراء کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے خدا بن نتوکا نامی قادیانیوں کو ہمارے سروں پر مسلط کیا۔ میں اس ملعون کو بھی جانتا ہوں جو آج بھی وقاص الحسن قادیانیوں کو ترقی دینے میں دے کر گئے۔ میرے بھائیوں، میں ان لوگوں کو ابھی حضرت مولانا عبد المجید صاحب ہزاروی مدد ذلہم فرما رہے تھے کہ جاتے جاتے ایک ایسا قانون منظور کرایا جا رہا تھا کہ کسی طرح قادیانیت کو سپورٹ دی جا سکے۔ وہ تو اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا فضل الرحمان مدد ذلہم کو کہ ان کی ایک للکار حق نے اگلے دن نتیجہ یہ دکھایا کہ دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار چکا تھا، اسلام جیت چکا تھا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، جاتے جاتے وہ کیا غامدی ملعون جو قادیانیوں کو کافر نہیں کہتا، ان کے ایک مرید کو میرے بھائیوں سیرت کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ 9 لاکھ روپے اس کی تنخواہ مقرر کی گئی۔ میرے دنیا نے اس سے پہلے عطا قاسمی صاحب کو بھی انہوں نے اسی طرح لاکھوں ماہانہ پر ان کو جو ہے وہ لائے تھے۔ آج ہمارے ملک کے عزیز کو ایک خزانے کو اس طرح لوٹا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اپنی جدی وراثتی جائیداد میں بھی اسی طرح ظلم و ستم نہ کرتا جس طرح یہ ہمارے حکمران کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بات ایک آدھ دن کی نہیں، کہاں 1974 آج آپ میں بیٹھے ہیں 2023 میں 49 سال ہو گئے، اور اگلا سال انشاءاللہ العزیز وہ گولڈن جوبلی کا ہوگا، اور 7 ستمبر کو کراچی سے لے کر خیبر تک اگلے سال تیاری کے ساتھ اس طرح ہم اسے منائیں گے کہ پورے ملک کا پتہ پتہ محمد عربی کے ختم نبوت کے نعرے لگائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بھائیوں جو مجھے آپ حضرات کو بس لکھوں، میرے بھائیوں جو مجھے آج حضرات سے گزارش کرنا ہے وہ یہ بات ایک آدھ دن کی نہیں، بات ہے نصف صدی کی۔ اس دن سے لے کر آج تک میرے بھائیوں مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے قدموں پہ، جن کے صدور کے، جن کے برسر اقتدار طبقہ کے پاؤں پہ قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو۔ 50 سال یہ ان کافر ملکوں کے سربراہوں کے پاؤں کے تلبوں کو اپنی زبانوں کے ساتھ چاٹتے رہے، ہمارے ان حکمرانوں پر دباؤ ڈالتے رہے کہ کسی طرح ختم نبوت کے قانون کو حذف کر دیا جائے۔ آپ حضرات درویش منج فرشتہ سیرت لوگ تو میرے سامنے کھڑے ہیں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کریم کے کرم کو دیکھو۔ بات ایک آدھ دن کی نہیں، نصف صدی کی لڑائی ہے۔ روئے زمین کے کافر ملکوں نے مل کر کوشش کی کہ ختم نبوت کا قانون ختم کر دیا جائے، لیکن قانون ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک کوئی ماں کا لال اس کی زیر زبر میں بھی تبدیلی نہیں کر سکا۔ نعرہ تکبیر، شہدائے ختم نبوت۔ اور میرے بھائیوں، میں آج علل اعلان آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، ان اپنے اکابر علماء کرام کی موجودگی میں ان کے تقوی، ان کی قربانی، ان کی جرات کو گواہ بنا کر کہ انشاءاللہ کوئی اگر ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون ختم ہو جائے گا تو اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ قانون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسے انشاءاللہ العزیز
کوئی ماں کا، اور اگر کسی کو ہے شوق، میدان بھی موجود، سوار بھی موجود، شاہ سوار بھی موجود، کس چیز کی تمہیں انتظار ہے؟ جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے، جو آج ہونا ہے ابھی ہو جائے۔ تمہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے۔ اور اگر اس خطے سے انگریز حضرات علماء کرام کو ختم نہیں کر سکا، دینی آواز کو وہ ختم نہیں کر سکا، تو آج انگریز کی مانوی اولاد، ان کے آباء و اجداد دن رات کوشش کے باوجود انشاءاللہ اس خطے میں محمد عربی کی ختم نبوت کی آواز کو بھی کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات یہاں سے جائیں تو یہ جذبہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہو کیا جائے گا۔ تکبیر! تعالیٰ ختم نبوت! حضرت مولانا علامہ وسائل صاحب! کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ جتنے ساتھی تشریف لائے قدم قدم پہ ان کو برکتوں سے سرفراز فرما، قدم قدم پہ ان حضرات کے برکتوں سے ان سب کے گھروں کو سرفراز فرما۔ اللہ تمام ساتھیوں کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ محض دین کے ناطے ان دوستوں نے جو محنت کی ہے اس کے صدقے میں کل قیامت کے دن ان سب دوستوں کو حضور کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ وعدہ کیا گیا اپنی رحم و کرم کے ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق